سے تمام اہل اسلام کو سلام۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ جو ہمارا جواب وجہ یہ ہے کہ صرف دو آپشن رہ گئے ہیں، یا اپنے نظریات پھیلا لو یا رسول اللہ کا دفاع کر لو۔ سابقہ زمانے میں دنیا اہل سنت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ کا دفاع نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کا دفاع زیادہ کرتے تھے۔ مذہب حق اہل بیت میں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک روایت یا چیز شان رسول اللہ کے خلاف ہے، اصلا ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی پرکھنے کی، ختم قصہ ختم۔ وہ موضوع کیا تھا اور کیا ہے کہ اگر آپ جا کے دیکھیں پوری دنیا کے خصوصاً عیسائی مشنریوں کے درمیان، امریکہ میں، یورپ میں، عرب دنیا میں، یا انٹرنیٹ میں جا کے سرچ کریں، وہ ہے اشرف الانبیاء کی شادی خلیفہ اول کی بیٹی کے ساتھ۔ اور وہ موضوع یہ کہ وہ 6 سال یا 9 سال کی، اصل موضوع ہے وہ یہ کہ 6 یا 9 سال کی۔ اب جو یہ موضوع ہے یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو حضرت عائشہ کی توہین کا ہے نا، اگر رسول اللہ کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس کو ڈینائی کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یا ان کو جو ہے چھوٹے سے چھوٹا کرتے چلے جائیں اور پھر ان کو ایج میں چھوٹے سے چھوٹا کرتے 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 رسول اللہ کی عزت اور آبرو کو بھی چھوٹا کر دو، یا بالآخر صحیح بتانا ہوگا تاکہ اشرف الانبیاء پہ تہمت نہ لگے۔ اور یہ ذمہ داری یاد رکھیں کون ادا کرے گا؟ شیعوں نے ادا کی تھی، شیعوں ہی کو ادا کرنا ہے۔ اب وہی والے سارے ڈسکشن جو شیعہ کر چکے تھے اب بعض اہل سنت بھی کر رہے ہیں، اور خود ہم نے بھی 1.5-2 سال پہلے اس کو ڈسکس کر کے یوٹیوب میں بھی کیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ اور جگہ سے بھی اسی کو لوگوں نے جو ہماری گفتگو ہے اس کو انہوں نے نقل کیا۔ اور ہمارا کام ہی یہی ہے کہ اہل بیت کا دفاع ہم کریں، اشرف الانبیاء کا دفاع ہم سے زیادہ کون کرے گا؟ ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت ہی اشرف الانبیاء کے جانشین ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے ہی رسول اللہ کا دفاع کریں گے، کوئی اور تھوڑی کر سکتا۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ حضرت اشرف الانبیاء کی شادی کے بارے میں اب یہاں پر عمر کا موضوع آتا ہے۔ اب اس میں بعض لوگ برا مانتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، بعض مومنین نے ہم سے کہا یہ تو آپ اختلافی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا اس میں کون سی اختلافی بات ہے؟ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت اہل سنت کے علماء بیان کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس وقت صرف 2 چوائس ہیں، یا رسول اللہ کو بچا لو یا ان کی عمر کو کم کر لو۔ آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ ان کی عمر کو آپ فوکس کر رہے ہیں یا اشرف الانبیاء کو بچانا چاہتے ہیں آپ؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ ممکن ہے کسی کو یہ موضوع سخت لگے۔ سوچئے گا کہ اگر اشرف الانبیاء کے دفاع کی طاقت ہو جائے کل آفس میں، اسکول میں، ادھر ادھر، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ شہادت اشرف الانبیاء میں آپ نے ان کا دفاع سیکھ لیا، اور ان کا دفاع جو سیکھا ہے تو باقی اہل بیت کا دفاع ہوا ہے، کیونکہ اشرف الانبیاء پہ اگر دھبا آ گیا تو پھر ان کے جانشینوں کی تو حیثیت ہی ختم۔ اگر ان کی حیثیت ختم تو آل کی کیا حیثیت ہے؟ آل تو ان کی ہے، جانشین تو ان کے ہیں، قرآن تو ان کی زبان سے، ہر چیز خطرے میں پڑ جائے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو احترام دیا جاتا ہے وہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ فرماتی ہیں اب ان کی کیا ایج تھی؟ 6 سال 9 سال، جو قطعاً غلط ہے، قطعاً غلط ہے۔ اعلان رسالت ہوا کب؟ یعنی اعلان بعثت کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، اور 14 سال کے بعد ہجرت ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھیں، 14 سال کے بعد ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے دوسرے سال جو ہے ان کی شادی ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو ان کی ایج کو کم کر دیا جاتا ہے، جب ایمان کی بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر ایمان لائے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ بھی ایمان لے آئے، وہ ایمان لائے ہم بھی ایمان لے آئے، یعنی خود حضرت عائشہ بھی ایمان لے آئیں، بہت با ایمان خاتون تھی، یعنی یہ بتانے کے لیے ان کے بعد یہ ایمان لے آئیں۔ تو وہ کب ایمان لائے؟ وہ جیسے ہی اشرف الانبیاء نے اعلان فرمایا تو وہ ایمان لے آئے، یہی کہا جاتا ہے پہلی بعثت کو وہ ایمان لے آئے۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ پہلی بعثت کو وہ ایمان لائے اور پہلی بعثت کو حضرت عائشہ ایمان لے آئیں تو کیا 1 سال کی تھی؟ مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 سال کے بچے کے ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ تو اب اگر حساب لگانا شروع کریں کہ اگر پہلی بعثت کو یہ ایمان لائیں اور 1 سال کی تھی تو دوسری ہجری میں کتنے سال کی ہو گئی؟ تقریباً 15 یا 16۔ اور اگر یہ 2 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئی شادی کے وقت؟ تقریباً 16 یا 17۔ اگر 3 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئی؟ 4 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئی؟ 5 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئی؟ 6 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئی؟ 7 سال کی تھی کتنے سال کی ہو گئی؟ 8 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئی؟ 9 سال کی کم سے کم مانا جائے تب 24 کی بنتی۔ 9 سال کی اگر بالغ لڑکی مانی جائے تب جا کے بنتی ہے 24 کی، اور تقریباً اس سے زیادہ یا منیمم اتنی ہی ان کی عمر تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی جبیر بن مطعم سے، جبیر بن مطعم سے شادی ہو چکی تھی۔ اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جبیر بن مطعم سے شادی ہو چکی تھی، معاذ اللہ اشرف الانبیاء نے مطعم سے کہا، معذرت ان کے والد سے کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی چاہیے، یا پھر اشرف الانبیاء کی ذات کو خراب کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت اچھی تھی۔ بھئی وہ بہت اچھی تھی نہیں تھی الگ موضوع، لیکن آپ ایک نکاح والی عورت کے لیے اشرف الانبیاء کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں کہ جو معتبر ترین اور پہلی شروع کی کتابوں میں سے ہے. پھر ابو الانبیاء نے کہا تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے میں مطعم سے بات کرتا ہوں. فطلقها، پھر اس نے جبیر نے طلاق دی، پھر ان سے شادی. اب یہاں پر تصور کریں کہ اس طلاق کو بھی اشرف الانبیاء پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اب یہ بات ممکن ہے آپ میں سے بعض کو